السلام علیکم، ایس اے ٹی وی نیوز کے ساتھ کامران خالد کلاسرا، اور اس وقت ہم موجود ہیں سافٹ ویئر ہاؤس لیا میں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہ کیسے آپ ایک ویب سائٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس فیلڈ میں کیسے اپنا قدم رکھا اور کس سکسیس پہ اب یہ پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں محمد طارق سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر پہلے نا آپ اپنا ایک انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں۔ جی بالکل، میرا نام محمد طارق ہے اور میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہوا ہے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی سے وتھ گولڈ میڈل، اور اس کے بعد پھر میرا تقریباً 10 سے 12 سال کا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے ڈیولپمنٹ میں۔ اس میں 1 سال میں نے کراچی میں ایک کمپنی ہے ٹریڈ کی، وہاں پہ کام کیا ہے، اور 1 سال میں نے سیکونڈنٹ اسلام آباد میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کام کیا ہے، اور 2 سال میں ایک ایویشن کمپنی ہے اسکائی ونگز ایویشن، وہاں پہ ایز اے سافٹ ویئر مینیجر میں نے 2 سال کام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 8 سال سے اوپر ہو گئے ہیں میں اپنا سیٹ اپ کیا ہے لیا میں، اور اس کو میں الحمدللہ رن کر رہا ہوں۔ تو مینز کہ 8 سال سے آپ لیا میں ورک کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ کسی کنٹری میں آپ نے مینز کے کام کیا ہو جہاں پہ مطلب کہ آن لائن کے علاوہ آپ نے کہیں پہ ٹور وغیرہ کیا ہو تو؟ جی بالکل، اس میں پاکستان میں تو میں تقریباً 8 سال سے تو صرف سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے CEO کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 سال میں نے 2 سال کام کیا ہوا ہے، 1 سال اسلام آباد، 1 سال کراچی میں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کنٹریز میں جیسے دبئی ہو گیا، وہاں پہ 2 سال کام کیے ہیں، اور ٹور وغیرہ ہمارے لگتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے حالات خراب تھے یہاں پہ سیکیورٹی کے، تو پھر ہمیں ہی وزٹ کرنا پڑتا تھا۔ زیادہ تر ہم USA کے کلائنٹس کو دبئی میں منگواتے تھے، وہاں پہ ہم میٹنگز وغیرہ کرنا۔ اب تو ماشاءاللہ اپنے بھی پاکستان کے حالات بہتر ہیں، اسلام آباد لاہور میں بھی ہم میٹنگز کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا دبئی میں ایکسپیرینس کیسا رہا؟ 2 سال آپ نے بتایا کہ آپ دبئی میں مینز کے کام کرتے رہے، تو وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ہاں، دبئی میں الحمدللہ بہترین میرا ایکسپیرینس رہا۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کام کرتے ہیں کسی اور کنٹریز میں، اس میں آپ کو بڑے بینیفٹ ہوتے ہیں، مطلب اس میں آپ کو لرننگ کے لیے بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں۔ ملٹیپل کنٹریز کے لوگوں سے ملنا جلنا، ان کو آبزرو کرنا، ان سے سیکھنا، یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کراچی سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ دبئی گئے، دوسرے مطلب کہ سٹیز میں بھی ورک کرتے رہے، اسلام آباد، لاہور، آپ نے لیا کوئی کیوں سلیکٹ کیا کہ میں نے بس اپنے آبائی مطلب کہ گھر میں ہی کام کرنا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کو کیا اپرچونیٹیز نظر آ رہی تھی کہ آپ نے بزنس لیا میں آ کے کیا؟ ہاں بالکل، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے، کیونکہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے شہر میں اوپن کریں، کراچی ہو گیا، لاہور گیا، اسلام آباد ہو گیا۔ لیکن میرا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا بیکورڈ ایریاز میں آتا ہے، لوور پنجاب میں ہم اس کو وہ کرتے ہیں شمار لیا کو، تو میرا جو مقصد تھا یہاں پہ IT کا اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو بلڈ کیا جائے، کہ جو کمی بیشی ہے یہاں پہ، تو کیونکہ میرا اپنا یہ آبائی شہر ہے، تو یہاں پہ IT کا ایک سیٹ اپ بنایا جائے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس فیلڈ کی طرف لے کے آیا جائے، اور یہاں پہ سافٹ ویئر کی یوٹیلائزیشن ہو۔ الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں، اور میرا مقصد جو تھا یہاں پہ IT کی یوٹیلائزیشن کرنا تھا۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ مین 2 پروجیکٹس پہ ورک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کون سی ٹیکنالوجیز پہ ورک کریں، اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کون سی کنٹریز میں مطلب کہ یہ ورک کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہم ویسے 2-3 مین ٹیکنالوجیز ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے۔ ایک تو ہم لاراویل کوآرڈینیٹر، اور دوسرا زیادہ جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریئیکٹ اور Node.js کے اوپر، اور ہم ڈیفرنٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، کافی کنٹریز کے لوگوں سے کام کیا، لیکن زیادہ جو ہمارا کام ہے مین وہ USA ہے، دبئی ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، کولمبیا ہو گیا، اور ایک پیرو ہو گیا، اور کینیڈا۔ ہم یہاں پہ زیادہ تر ہمارے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ ہم پرماننٹ بیسس پہ کافی عرصے سے جو ہے نا چل رہے ہیں، اور اسی طرح یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ ہماری انگیجمنٹ کیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہمارے 2 میجر پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں۔ ایک ہو گیا ہمارا اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے، اسٹوڈنٹ پورٹل، وہ ملٹیپل سپورٹ ہے، اسکولز ہو گیا، کالجز ہو گئے،
حتیٰ کہ یونیورسٹیز کو بھی سپورٹ کرتا ہے. وہ پورا ایک ERP سسٹم ہے. اس میں اسٹوڈنٹ پورٹل ہو گیا, پیرنٹس پورٹل ہو گیا, ٹیچر پورٹل ہو گیا. اس طرح پھر اس میں کافی فیچرز ہیں. بایو میٹرک آٹومیٹک اٹینڈنس ہے, بچہ جیسے تھام لگاتا ہے ان کے پیرنٹس کو نوٹیفیکیشن جانا, جو ابسینٹ ہو گیا اس کا نوٹیفیکیشن جانا. تو اس میں ہم نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ آٹومیشن ہو. مطلب سافٹ ویئر تو بہت سارے اس لیول کے بنے ہوئے ہیں, لیکن آٹومیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم امپلائیز اس کو یوز کریں, کہ آٹومیٹک چیزیں چل رہی ہوں, مسٹیک کی چانسز نہ ہوں. تو وہ الحمدللہ ہمارا تقریباً 500+ کسٹمرز ہیں ہمارے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اس کے اندر پھر ہمارے بہت سارے لوگ آپریٹر صاحب ہیئرنگ پروسیس ہوتا ہے, کیریئر گروتھ بھی ہو رہی ہے لوگوں کی. یہاں پہ تقریباً 1000+ لوگ ہمارے سافٹ ویئر کے اوپر صرف اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے. اسی طرح پھر پوائنٹ آف سیل سسٹم ہو گیا, اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ IT کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے, تو IT کے کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں ہمارے علاقے میں؟ ہاں, یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. کہ ایک جو میجر جو ایشوز میری آبزرویشن ہے وہ ہے یونیورسٹیز اور انڈسٹری کا گیپ. یہ بہت بڑا میجر ایشوز ہے پاکستان میں. شاید باقی کنٹریز میں بھی ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ ہمارے جو انجینئرز یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہوتے کہ انڈسٹری کے اندر جا کر وہ فٹ ہو جائیں. پھر انڈسٹری کو ایک ایکسٹرا ایکسپینس لگا کے ان کو پہلے سکھانا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ان کو یوٹیلائزیشن کی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے گیپ. میرے خیال میں انڈسٹریز اور یونیورسٹیز کو آپس میں اٹیچ ہونا چاہیے. وہیں پرانی بکس, وہیں پرانی ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یونیورسٹیز کی جو بکس ہیں کم از کم ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس پہ کام کرنا ہے, بجائے اس کے جو 30-40 سال یا 10-15 سال پہلے بکس لکھی ہوئی ہیں, کورس جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا ڈائنامک کیا جائے کہ انڈسٹری کی نیڈ کو فلفل کرے. اب ہم وہاں پہ C لینگویج سیکھ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بیسک ہے کوڈ, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یوٹیلائزیشن زیادہ تر ہے PHP کی یا ریئیکٹ کی یا Node.js کی. تو کیوں نہ لڑکوں کو یا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہی چیزوں پہ لگایا جائے جو انڈسٹری کی نیڈز ہیں. اور دوسرا, گورنمنٹ تو کافی حد تک ویسے پروموٹ کر رہی ہے, بجائے میں IT کے حوالے سے بلیم کروں. اس میں عمران خان نے بھی کافی کام کیا ہے, مشرف نے بھی اچھا خاصا کام کیا ہے اسکالرشپ دے کر IT کے حوالے سے. تو اس طرح جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں ایک ڈاکٹر سیف ہیں, وہ IT کے ایسے سمجھ لیں ہیڈ ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جس دور میں بھی رہے ہیں, نواز شریف دور میں پہلے بھی رہے ہیں, اب بھی وہی ہیں, وہ کافی ایفرٹس کرتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ IT کی انڈسٹری کو وہ پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. جیسے وہ جو ہے نا پے پال کو بھی ابھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایکٹیویٹ کریں تاکہ پیمنٹس کی ٹرانزیکشن ایزی ہو جائیں. اس طرح اور بھی کافی کام کر رہے ہیں. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہماری یونیورسٹیز میں نا خستہ حال ہے, مینس کہ جو سسٹم ہے نا وہ بالکل ہی ڈل ہے. ایک تو ہمارے پاس لیبز وغیرہ نہیں ہوتی کہ اسٹوڈنٹ جا کے وہاں پہ ورک کریں یا کوئی بھی کام کریں. پریکٹیکل ورک تو ہماری یونیورسٹی میں نہ کے برابر ہی ہو رہا ہے. تو اس کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مینس کے پریکٹیکل ورک کر نہیں رہے. تو جس یونیورسٹی میں ماشاء اللہ آپ پڑھتے رہے ہوں گے, مے بی وہاں پہ تو پریکٹیکل ورک ہوتا ہوگا, اور فورن کنٹریز میں نا زیادہ ورک ہوتا ہے. تو آپ اس پریکٹیکل ورک کے مطلب کہ لیب کو پروموشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ لیب پروموشن کتنی حد تک ہونی چاہیے؟ کون سے مینس کے یہاں پہ انسٹرومنٹس اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنے چاہیے, کون سے مینس کے سافٹ ویئر وغیرہ, کون سی ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنے چاہیے؟ جی, یہ بڑا اچھا آپ نے ایشو ریز کیا ہے. واقعی یہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پریکٹیکل ورک بہت ہی کم ہوتا ہے. اصل میں ہمیں نمبروں کی دوڑ میں لگایا گیا ہے کہ کس کی CGPA کتنی ہے, کتنے نمبر ہیں. تو اس تگ و دو میں پریکٹیکل پیچھے رہ جاتا ہے. جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو پریکٹیکل کے کوئی نمبر نہیں ہوتے, مطلب کم ہی ہوتے ہیں. وہ ججمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے پریکٹیکل ہیں, وہ مارکنگ سے پتہ نہیں چلتا. وہ آپ کی ایک انٹرنل سکلز ہوتی ہے, وہ آپ کا ایک مطلب وہ ہوتا ہے. تو ہمیں نمبروں کے بجائے سکلز پہ اگر فوکس کرے انڈسٹری بھی, گورنمنٹ بھی, کیونکہ جتنی بھی جابز آ رہی ہوتی ہیں اگر بندہ پریکٹیکل پہ لگ جائے پھر نمبر کم آتے ہیں, نمبروں پہ لگ جائے تو پریکٹیکل پہ زیرو ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ ایک ایشوز ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. مطلب کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسکل پہ غور کریں, اسکل کی طرف جائیں, پریکٹیکل ورک کی طرف جائیں, نمبروں کے دوڑ کے پیچھے نہ بھاگیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا صلاح مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا کیریئر کیسے مطلب کہ بہتر کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، اس میں اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ایسی بات نہیں رہی کہ یونیورسٹیز کے اندر کیا انفراسٹرکچر ہے، اسٹڈی ہے یا نہیں ہے، وہ ڈزنٹ میٹر ہو چکا ہے آج کل، کیونکہ یوٹیوب پہ ہمارے پاس ہر قسم لیکچر اویلیبل ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ خود ایفرٹ کرنا چاہیں، مطلب اب اسٹوڈنٹ، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پتہ کیا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسپون فیڈنگ کریں گے، ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے، حالانکہ یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی، وہ اپنے سیلف لرننگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہمارے پاس آن لائن کافی کورسز اویلیبل ہیں، آپ کو پے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو فالو کریں اور خود پریکٹس کریں، تو اسٹوڈنٹ جب آپ اسٹڈی کمپلیٹ کریں تو آپ پریکٹیکل ایک انجینئر ہوں گے۔ اس میں تو یہی کہوں گا کہ شروع سے ہی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ کو فری لانسنگ کرنی چاہیے، چھوٹی موٹی، اس کا مقصد چلیں انکم ہو نہ ہو لیکن ایک سیکھنے کو ملے گا۔ شروع میں شاید آپ فیل بھی ہوں، ڈزنٹ میٹر، اسٹوڈنٹ لائف میں یا اسٹوڈنٹ کے بعد، لیکن یہ ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ محمد طارق صاحب سے، سی ای او آف سافٹ پچ سافٹ ویئر ہاؤس لیا سے، کہ کس طرح اسٹوڈنٹس محنت کر کے آگے جا سکتے ہیں اور سافٹ ویئر کے ذریعے لاکھوں کما سکتے ہیں اور پاکستان کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا بھی آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ آئی ٹی کو پروموٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو محمد طارق صاحب کے پاس آئیں اور وزٹ کریں، اور جو بھی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان سے آگے لے سکتے ہیں۔ اور اجازت دیجیے، کامران خالد کو، اور بنے رہیے ایسے ٹی وی نیوز کے ساتھ۔